شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی یوسف شیئر کر رہے ہیں۔ یوسف کہتے ہیں میں ڈی جی خان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میری چھوٹی بہن تھی۔ میری چھوٹی بہن پر بہت سخت جنات کا بسیرا ہو چکا تھا۔ اس پر اتنے سخت جنات کا بسیرا تھا کہ اس کا بچنا مشکل تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ دراصل میری بہن کو ایک برگد کے درخت کے نیچے سے کسی جن کا سایہ ہو چکا تھا، اور وہ کوئی ایک جن نہیں تھا، وہ کافی زیادہ جنات تھے جن کا بسیرا میری بہن پر تھا۔ دن بدن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہم 4 بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ اس سے ہم لوگ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس کا بہت علاج کروایا، بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاج کے سلسلے میں ہم لوگ ابھی کسی عامل سے اس کا علاج ہی کروا رہے تھے، تو عامل صاحب نے یہ کہا کہ اس کے آسیب کو اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ایک بڑا سخت عمل کرنا ہوگا۔ میں نے یہ کہا کہ جی میں ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ایک کالے بکرے کا سر لانا ہوگا۔ اس کالے بکرے کے سر میں آپ کو 7 تعویذ اور 7 کیل لگا کے دوں گا۔ وہ بکرے کا سر آپ کو لے جا کر کسی دور دراز علاقے کے قبرستان میں دفنانا ہوگا، جو یہاں سے بہت دور ہو، اور جو بکرے کا سر ہے وہ آپ نے دفنانے رات کے پچھلے پہر جانا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر مخصوص تعداد میں کچھ پڑھائی بھی کرنی ہے۔ عمل بڑا سخت ہے، اس میں آپ کو بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ جو جنات آپ کی بہن کے اوپر سے اتارے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر بھی حملہ آور ہوں، لیکن آپ اگر یہ کام کر گئے تو آپ کی بہن کی جان بچ سکتی ہے، کیونکہ آپ کی بہن کے اوپر 7 جنات کا سایہ ہے۔ وہ 7 کے 7 جنات آپ کی بہن کو اتنی بیماریاں دیں گے کہ یہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں بچ سکے گی۔ جب میں نے یہ بات سنی، میں نے کہا کہ میں یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے وہ تیار کر کے دیں، بکرے کے سر میں جو تعویذ لگانے ہیں۔ میں اپنے شہر سے دور جا کر کسی دور دراز علاقے کے قبرستان میں رات کا جو بھی پہر ہوگا، پچھلے پہر میں جا کر اس کو دفنا کر آؤں گا، اور جو آپ مجھے بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پاس 2 دن کے بعد آ جائیں۔ میں 2 دن کے بعد ان کے پاس گیا۔ بازار سے میں نے بکرے کا ایک سر لیا، کالے رنگ کے بکرے کا سر لے کر میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر انہوں نے کچھ تعویذ تیار کیے، کافی دیر مجھے بیٹھنا پڑا۔ 7 کیل لے کر میں گیا ساتھ، انہوں نے وہ اس کے سر میں لگائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ جو مخصوص وہاں پر پڑھائی پڑھنی تھی وہ لکھ کر دے دی کہ آپ نے وہاں پر جا کر یہ پڑھنی ہے، اور مجھے انہوں نے جو ٹائم بتایا وہ رات کا پچھلا پہر بنتا تھا، 2 سے 3 بجے کے درمیان مجھے وہاں پر جا کر یہ کام کرنا تھا۔ ان 2 دنوں میں نے اپنے کچھ دوستوں کے بھی ذمہ لگایا ہوا تھا کہ مجھے کسی دور دراز علاقے کے قبرستان کے بارے میں پتہ کر کے دو۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا ہمارے شہر سے دور ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک بہت قدیم اور پرانا قبرستان تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بھی کافی زیادہ دور بنتی تھی اس قبرستان سے۔ مجھے یہ لگا کہ یہ جگہ بالکل آئیڈیل ہوگی، ٹھیک ہوگی، وہاں پر جا کر میں یہ عمل کر سکتا ہوں۔ میں نے وہ بکرے کا سر لیا اور میں وہیں سے سیدھا شام 7 بجے کا ٹائم تھا، میں اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اپنے بائک پر تھا، کافی دور وہ جگہ تھی، تقریباً مجھے 3 گھنٹے لگے وہاں پر پہنچتے۔ مسلسل بائک چلا کر میں وہاں پر جا رہا تھا، بہت خوف بھی تھا۔ جب میں اس گاؤں کے پاس پہنچا، یعنی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ گاؤں شروع ہو گیا ہے، اب قبرستان میں نے ڈھونڈنا تھا۔ پہلے تو کافی زیادہ اس گاؤں کی سنسان میں نے سڑکیں دیکھی، یعنی جو مین سڑک وہاں پر جاتی تھی، آبادی بہت آگے تھی۔ تبھی وہاں پر ایک کچا راستہ تھا، اس راستے کی طرف میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر کچا راستہ ہوگا جو نشانی ہے اس قبرستان میں جانے کی۔ اب رات تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا۔
میں وہاں پر چلا گیا، میرے پاس کافی زیادہ ٹائم تھا ابھی، کیونکہ میں نے یہ عمل آدھی رات کو کرنا تھا۔ وہاں پر گیا، میں نے تسلی سے وہ ساری جگہ دیکھی، بہت بڑا قدیم قبرستان تھا۔ مجھے یہ لگا کہ ٹھیک ہے، یہ قبرستان صحیح ہے۔ میں نے وہ جو میرے پاس سارے وہ تعویذات اور وہ سارا وہ بکرے کا سر انہوں نے جو تیار کر کے دیا تھا وہ میرے پاس ہی تھا۔ میں وہاں سے پھر اس قبرستان سے نکل کر باہر جو مین روڈ تھا وہاں پر آ گیا۔ وہاں پر ایک چائے والا جیسے ہوٹل ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھا، میں نے چائے پی۔ سردیوں کا ہی موسم تھا، بہت کم رش تھا اور ٹریفک بھی بہت کم تھی۔ جب میں وہاں پر چائے پی رہا تھا تو مجھے وہ چائے پر ہوٹل پر جو کام کرتا تھا اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کہاں جانا ہے، کیونکہ اس کو میں کچھ مسٹیریس سا لگ رہا تھا، مشکوک سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے یہ فلاں گاؤں میں جانا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، اگر آپ کو اس گاؤں میں جانا ہے تو آپ چلے جائیں، کیونکہ وہ گاؤں کی آبادی کافی زیادہ آگے جا کر ہے، اس سے پہلے کافی زیادہ ویران حصہ ہے، تو آپ بھی ٹائم سے چلے جائیں، وہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ اس کے کہنے کا یہ مقصد ہے جیسے وہاں پر ویرانے اور سنسان جگہ ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر یہ چور وغیرہ ہوں، وہ لوٹتے ہوں۔ میں نے سے یہ کہا کہ بس میں جا رہا ہوں۔ ان کے پاس سے تقریباً 12 بجے کے قریب میں اٹھ گیا، کافی دیر میں وہاں پر بیٹھا۔ وہاں سے میں نے اپنا بائک لیا اور اس گاؤں کی طرف پھر روانہ ہو گیا۔ وہاں پر پہنچتے پہنچتے 12:30 پونے 1 ہو گئے۔ ابھی میں قبرستان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، میں قبرستان کے باہر ہی تھا۔ دور دور تک سناٹا اور اندھیرا تھا۔ تبھی مجھے اس قبرستان میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی ایسے تھی جیسے کوئی بہت اونچی سی چیز ہے اور وہ کہیں سے گزر رہی ہے اور روشنی ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے زیادہ اس پر غور نہیں کیا۔ میں پھر وہ جو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا میں وہ پھر دیکھنے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ بار بار بیگ دیکھتا تھا کہ وہ جس میں وہ بکرے کا سر رکھا تھا وہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوا میں نے اس قبرستان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے وہاں پر جانے سے پہلے خود کے اوپر حصار کیا۔ اس عامل نے مجھے حصار کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے خود سے آیت الکرسی پڑھ کر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر حصار کیا کہ اللہ پاک میری حفاظت فرمائے اور مجھے اس کام میں کامیابی ہو جائے، میری بہن کی جان بچ جائے۔ اب میں نے اس قبرستان میں چلنا شروع کر دیا۔ قبرستان بہت پرانا تھا، وہاں کی جو قبریں تھیں بہت خستہ حال تھیں، آدھی سے زیادہ قبریں ٹوٹی پھوٹی گری ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید جس گاؤں کا یہ قبرستان ہے وہ لوگ کبھی یہاں پر دوبارہ آئے نہیں، یا تو انہوں نے گاؤں کی آبادی میں کوئی نیا قبرستان بنا لیا تھا۔ تقریباً قبروں کے اوپر جھاڑیاں اور بڑے بڑے جیسے پودے اگے ہوتے ہیں، یہ حالات تھے۔ استغفراللہ، کچھ قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں، سوراخ ہوئے وطن میں۔ میں چلتا گیا، کچھ آگے گیا تو وہاں پر 3 قبریں تھیں۔ وہ جگہ بالکل صاف سی لگ رہی تھی مجھے، لیکن اس کے آگے یعنی ان قبروں کے اوپر ایک بہت بڑے درخت کا سایہ بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہیں پر اس بکرے کے سر کو دبا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ نہیں ہوا، کوئی مجھے کسی چیز نے ڈرایا نہیں، لیکن ایک بوجھ سا میرے اوپر تھا، ایک خوف تھا مجھے۔ میں نے وہاں پر ایک جگہ پر کھدائی کی تھوڑی سی، میں گھر سے وہ نائف وغیرہ لے کر آیا تھا۔ وہاں پر میں نے وہ بکرے کا سر جیسے ہی رکھا تو بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ اس پڑھائی کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالنی تھی۔ ابھی میں نے پڑھائی شروع ہی کی تو تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، 5 منٹ گزرے ہوں گے، ایک دم سے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ بہت زیادہ بھیانک آواز تھی ان عورتوں کے رونے کی، جیسے بین کر رہی تھی۔ سردیوں کا موسم، آدھی رات کا ٹائم، اور ایک ویران سنسان سا قبرستان جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کون سا قبرستان ہے، کس کا قبرستان ہے۔ دور دور تک آبادی نہیں تھی وہاں پر عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اب وہ آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف قبرستان کا دروازہ تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، 7 سے 8 عورتیں تھیں، بڑے لمبے قد کی عورتیں تھیں، سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ روتی بین کرتی وہ قبرستان کے اندر آ رہی ہیں۔ پہلے میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ کہیں یہ وہ جنات نہ ہو، وہ مخلوقات نہ ہو۔ خیر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے اوپر حصار کیا ہوا ہے، اللہ کرم کرے گا۔ وہ جو تھی چلتی چلتی بالکل میرے قریب آ گئی۔ اب میری ان کی طرف کمر تھی اور وہ میری بیک سائڈ پر تھی، لیکن لگ ایسا رہا تھا جیسے وہ میرے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ان کی آوازیں میرے بہت پاس سے آ رہی تھیں۔ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ جیسے وہ کوئی
کسی بچے کی کوئی چھوٹی سی میت اٹھائی ہوئی تھی ہاتھوں میں، وہ رکھ کر اوپر وہ روتی رہی، بیان کرتی رہی، بہت روئیں، وہ بہت روئیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود قبر کھود رہی ہیں۔ بہت چوننا منظر تھا یہ۔ اگر یہ کوئی خواب بھی ہوتا تو شاید دیکھنے والا ڈر جاتا، لیکن میں نے وہاں پر بہت ہمت کی۔ وہ پڑھائی تو میں نے پوری کر لی، اب اس بکرے کے سر کے اوپر مٹی ڈالنے کا ٹائم تھا۔ جیسے میں نے اس کے اوپر وہ مٹی ڈالنے کی باری جب آئی تو میں مٹی ڈالنے لگا تو انہوں نے اور اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ بھیانک آوازیں تھیں ان کی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی وہ۔ جیسے میں نے بکرے کے سر کے اوپر مٹی ڈالی، ابھی میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ یہ عورتیں رونا دھونا بند کریں تو میں یہاں سے اٹھوں۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اس کی پھونک ماری، وہ پیچھے سے شور بند ہو گیا، وہ ساری کی ساری عورتیں غائب ہو گئیں۔ وہ جنات ہی تھے، وہ وہی مخلوقات تھی۔ جیسے ہی پیچھے سے شور بند ہوا، بیٹا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر ان عورتوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جبکہ خود میں نے وہ 7 عورتیں، 7 یا 8 جتنی بھی تھیں، ایک جتنے ان کے قد تھے، سفید لباس تھے، اور انہوں نے وہ میت سی اٹھائی ہوئی تھی۔ وہاں پر مجھے ایک دم سے اتنا شدید خوف آیا کہ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت تیز بھاگا، دوسری دفعہ میں گرنے بھی لگا تھا، لیکن پھر بھی میں بھاگتا گیا۔ بائک میں نے اپنا کھڑا کیا تھا، بائک میں نے نکالا، میں نے وہاں سے بائک جیسے میں نے سٹارٹ کیا اس سڑک سے نکلنے لگا، میرے پیچھے تو بے تحاشا کتے لگ گئے۔ پہلے وہاں پر کوئی مجھے کتا نہیں دکھائی دیا، کوئی بلی نہیں دکھائی دی، کوئی جانور نہیں دکھائی دیا۔ بہت زیادہ تعداد میں کتے تھے، کالے رنگ کے کتے تھے، کافی بڑے سائز کے تھے، میرے بہت قریب آ کر حملہ کرنے لگتے تھے، پر میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ میں آیت الکرسی پڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے وہ سڑک کراس کر دی۔ جیسے وہ سڑک ختم ہوئی، آگے سے مین روڈ شروع ہو جاتا تھا، ہائی وے والی سڑک۔ میں وہاں پر جب گیا تو وہ کتے جو تھے وہ وہیں پر واپس بھاگ گئے، میرے قریب نہیں آ سکے۔ میں اپنے گھر تقریباً فجر کے ٹائم پہنچا۔ بڑی سخت میری طبیعت خراب تھی، مجھے خوف کے مارے بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ ہمت میں نے وہاں پر بہت کی تھی، لیکن پھر بھی انسان تھا، ڈر گیا تھا۔ جب میں گھر جا کر سویا، گھر والوں کو بھی پتا تھا میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ امی جاگ رہی تھی، امی نے جب مجھے دیکھا، امی بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اس وقت میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا کہ خیریت سے سارا کام ہو گیا، بس اب اللہ سے دعا کریں ہماری بہن بچ جائے۔ صبح جب 8 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، میرے جسم میں اتنی درد تھی اور میرے تقریباً پورے جسم پر نیل کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان عامل صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ جب میں عامل صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دم کیا، وہ نیل دیکھے میرے جسم پر، میرے بازوؤں پر، ہاتھوں پر نیل تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ نے تو نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے حصار کیا تھا، میں نے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھی تھی اور 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر حصار کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے آپ پر کہ وہ مخلوقات آپ پر حملہ نہیں کر سکی۔ وہ وہی جنات کا پورا قبیلہ، پورا خاندان تھا جن کے کچھ افراد آپ کے سامنے اس روپ میں آئے تھے۔ اگر آپ وہاں سے اس وقت ڈر کے بھاگ جاتے تو وہ آپ کو زندہ نہ چھوڑتے، لیکن آپ نے عمل پورا کیا، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ آپ اپنی بہن کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیں تو پھر آپ نے مجھے 3 دن کے بعد بتانا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی دم کیا، کچھ میری طبیعت ٹھیک ہوئی، مجھے بہت زیادہ جمائیاں آنے لگیں، آنکھوں میں میری بہت زیادہ جیسے وہ بوجھ سا اتر گیا، اس طرح سے میں کچھ نارمل ہوا۔ گھر واپس آیا، وہ آ کر اپنی بہن کے گلے میں تعویذ ڈالا، کافی حد تک میرا بخار بھی بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے 3 دن ہم لوگوں نے آبزرو کیا، ہم لوگوں کی بہن کی کچھ طبیعت بہتر ہو رہی تھی، سنبھل رہی تھی وہ، یعنی پہلے وہ ہر وقت دورے کی کنڈیشن میں رہتی تھی، کھانا کھاتے کھاتے اسے دورہ پڑ جاتا تھا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے، وہ 3 4 دن بے ہوش رہتی تھی، جنات اس کو مارتے تھے۔ کس طرح میری بہن کے جو حالات ہوئے تھے، اس پر کیسے وہ سائے ہوئے تھے، وہ بھی میں آپ کو ایک الگ سے کہانی بتاؤں گا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ابھی میں نے اس کہانی میں وہ بتایا ہے۔ 3 دن تو بخیر و عافیت گزر گئے، کوئی اس کو دورہ نہیں پڑا، کوئی اس کو وہ جنات نظر نہیں آئے، جنات نے اس کو مارا نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد ہم لوگ اس عامل کے پاس گئے اپنی بہن کو لے کر، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر سے جنات کا سایہ ہٹ چکا ہے، اب وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہوا۔ وہ جب وہ تعویذ اس کے گلے میں آج کے دن بھی ہے، اللہ نے اس کو زندگی بخش دی، ان مخلوقات کا سایہ اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر اس دن میں ہمت ہار جاتا اس رات کو تو شاید
میری بہن بھی نہ بچتی اور میں بھی نہ بچتا۔ یہ میری بہن کی زندگی میں جو ہوا اس سے ایک کہانی تھی جو میرے اوپر بیتی اور میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ یوسف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ساجدہ شیئر کر رہی ہیں۔ ساجدہ کہتی ہیں میں اپنے شہر کا نام آن ایئر نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک نئے ٹاؤن میں رہتے ہیں، وہاں پر ہمیں رہتے ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میری بہن بھی وہاں پر شفٹ ہوئی ہے۔ میری بہن کسی دوسرے شہر سے اسی ٹاؤن میں شفٹ ہوئی اور ہم لوگوں نے اپنی بہن کے لیے وہ گھر ڈھونڈا تھا۔ جس گلی میں میری بہن کا گھر تھا اس کے بالکل کارنر پر ہم لوگوں کا گھر ہے۔ تو ایک دفعہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میری بھانجی نے مجھے میسج کیا کہ خالہ جلدی سے آئیں، گھر میں کوئی نہیں اور امی کی طبیعت خراب ہے۔ جب میں نے ٹائم دیکھا 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، میں بہت زیادہ ڈر گئی، گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں نے کسی کو بھی نہیں جگایا، میں فوراً سے اٹھی کہ میں جا کر دیکھ کر آتی ہوں، اللہ خیر کرے۔ جیسے میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جو منظر میں نے باہر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلی، میری بہن کا گھر جس طرف تھا اس کے سامنے ایک مین سڑک تھی اور وہاں پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا۔ ایک سائڈ پر گراؤنڈ تھا اور ایک سائڈ پر جیسے ایک گلی تھی اور وہ گھر تھے۔ جب میں اپنی بہن کے گھر کے بالکل قریب پہنچی، بھی میں نے گیٹ بیل نہیں دی تھی، میں نے وہاں پر اتنی لمبے قد کی ایک مخلوق کو دیکھا۔ بلیک اس کا ڈریس تھا، آسمان تک اس کا قد تھا۔ پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ کھڑی ہو گئی اور وہ کبھی اس طرف بھاگ کر جا رہی تھی اور کبھی اس طرف۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں یہ بھی بھول گئی کہ میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں۔ میں چیخیں مارتی ہوئی واپس اپنے گھر بھاگی اور میں نے گھر کا دروازہ زور سے بند کیا۔ جیسے میں نے دروازہ بند کیا میرے ہسبینڈ جاگ گئے، وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں باہر کون ہے، کیا ہوا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میں نے اپنی بھانجی کو فون کیا اور میں نے اسے کہا کہ ابھی میں باہر نہیں آ سکتی، تو میں فجر کے بعد آؤں گی۔ بہت زیادہ میں خوف زدہ ہوئی کہ میں نے باہر کیا مخلوق دیکھی ہے۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ہوئی تو میں اپنی بہن کے گھر گئی، انہیں بہت سے بخار تھا، انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو ابھی ان کے گھر ہی تھے، تو ان کے گھر میں کام والی کام کرنے آئی۔ تو کام والی سے میں نے یہ بات ڈسکس کی کہ اس طرح سے میں نے تو یہاں پر ایک مخلوق کو دیکھا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہاں پر بہت جگہ پر اس مخلوق کو لوگوں نے دیکھا، یہ ایک چڑیل ہے جو یہاں پر اس کالونی میں بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ بھاگتی دوڑتی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب بھی رات 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے وہ اکثر گلیوں کے کونوں پر بیٹھی اور کھڑی نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے اپنے پاس بلایا بھی ہے، بہت سے لوگ اسے ایک عام عورت سمجھ کر اس کے قریب بھی گئے ہیں، لیکن جو بھی اس کے قریب جا کر اس کا ریئل فیس دیکھتا تھا تو لوگ تاب نہیں لا سکتے۔ بہت سے لوگ بے ہوش بھی ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگے بھی ہیں۔ آپ نے بھی اسی مخلوق کو دیکھا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد آپ اس کالونی میں باہر مت نکلا کریں۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ میں دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ یہ بھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی ایک بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجدہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwark57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی ملاقات ہوگی، وہاں پر بھی میں ہارر سٹوریز آن ایئر کروں گی، ان کو بھی آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ اور کل میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔